السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا القرآن مدثر سے، ایک نمبر 61 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا۔ میرے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطن پانے والا ہے، یعنی کہ حقیقتاً وہ پانے والا ہے، اس کو مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کی کچھ یوں ہی سی فائدہ دے دیا، منافت دے دی، منافت یعنی کہ فائدہ دے دیا، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا، یعنی کہ وہ روز قیامت، یوم القیامتی من المحضرین، وہ روز قیامت ہمارے سامنے پھر حاضر کیا جائے گا، پکڑا ہوا حاضر کیا جائے گا، یعنی سزا اور عذاب کو مستحق ہوگا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان وعدہ الہی کے مطابق نعمتوں سے، اہل ایمان اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کرے گا اور ان کو تمام کی تمام اپنی نعمتیں ان پر پوری کر دے گا، اور نافرمان عذاب سے دوچار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر اپنی تمام کی تمام نعمتیں پوری کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے، رب کائنات وہ تمام کی تمام اپنی نعمتیں ان پر پوری کر دے گا، ہر نعمت ان کو عطا کرے گا۔ پھر میرا رب فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے، آج وہ کہاں ہیں جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، چاہے وہ تمہاری انسان شریک تھے یا تمہارے بت شریک تھے، وہ سارے کے سارے آج کہاں ہیں؟ انہیں مدد کے لیے تم پکارتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے، ان کو پسند کیا کرتے تھے، آج وہ سب کے سب کہاں پر ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ پکاریں گے، اور پھر یہ ساری باتیں ان سے جب حجتیں پوری کر دی جائیں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں ڈالیں گے، اور پھر اس وقت ان کو عذاب سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے مددگار ہو۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے، یعنی کہ جن سے بات کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کے بارے میں جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا، یعنی کہ جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی لیے بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے۔ ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، ہم آج ان سے بری الذمہ ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی جن لوگوں کو یہ پکارتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شریک ٹھہراتے تھے، وہ بھی تو آخر اپنی جان کو بچانا چاہیں گے، وہ بھی تو آخر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہیں گے، یعنی جو عذاب الہی کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے، مثلا سرکش، شیاطین، اور جو کفر اور شرک کی طرف انسان کو بلاتے تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ جاہل عوام ہے، یہ وہ جاہل لوگ ہیں جو خود ہی کفر اور دلالت اور گمراہی کی طرف آتے رہے، اور شیاطین نے ہی چونکہ ان کو گمراہ کیا تھا، یعنی ہم تو تھے ہی گمراہ لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیے رکھا ہم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی جبر نہیں کیا تھا، کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، بس ہمارے ادنا سے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے ہمیں بھی گمراہی اختیار کر لی۔ کل میں نے کچھ ویڈیوز میں دیکھی جس کے اندر کچھ بہت ساری خواتین ایسی تھیں جنہوں نے یہ لکھا تھا کہ آج ہم ڈپریشن سے، ہم لوگ ڈپریشن سے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں ڈپریشن میں ڈالتا ہے۔ میں نے آج وہ ڈپریشن کو سے نکل کر بپتسمہ میں نے بپتسمہ
کو جوائن کیا، یعنی کہ بپتسمہ لیا. آپ کو معلوم ہوگا بپتسمہ وہ ہے جو کلرڈ واٹر کے اندر وہ ایک غسل لیتے ہیں، اس کے اندر ایک ڈبوتے ہیں خود کو، پھر وہ عیسائیت میں چلے جاتے ہیں. تو اتنی خواتین جو مسلمان تھیں اور اسلام کو چھوڑنے کے بعد وہ بپتسمہ کروا کر وہ عیسائیت میں چلے گئے، اور وہ بہت زیادہ خوش تھیں کہ ہم نے وہ ڈپریشن کا دین چھوڑ دیا. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں کے اندر وہ دین کی طرف بلانے کا وہ شعور نہیں، ہم دین کی طرف اس طرح سے پیار اور محبت سے دین کے اسلام کی طرف نہیں بلا رہے، جس کی وجہ سے لوگ دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں، وہ اپنے مسلمان دور ہو رہے ہیں، کیونکہ ان مسلمانوں کو دین کا علم ہی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، ان کو بار بار ان کے ایمان کو بار بار تر و تازہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہی ایمان کو کنٹرول کرنے اور اپنے ہی ایمان کو تر و تازہ کرنے کے چکر میں لگے رہیں اور اپنی اولاد کو مکمل طور پر اگنور کرتے رہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے ہمارے ہاتھوں میں دجال کا فتنہ، موبائل اور سوشل میڈیا سب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی وہ تربیت کریں کہ جو ان کی آخرت کو سنوارے. دنیا کے لیے ہم نے بہت تربیت کر لی اولاد کی، آخرت کی تربیت کا بھی سوچیے. پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ قال الذین حق علیہم القول، یہ بات ہماری کمپلیٹ ہوئی کہ پھر پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی آم، ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں. وہ اب اپنی بیزاری اور الگ ہونے کا اللہ تعالیٰ کے آگے کہتے ہیں کہ تبرأنا الیک، کہ آج ہم ان سے بری الذمہ ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب یہ کہ آج ہم ان کے تابع اور متبوع نہیں، نہ ہم ان کے تابع ہیں، نہ ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، اور نہ وہ ہمارے متبوع ہیں کہ وہ ہماری اتباع کر رہی ہیں. نہ یہ آج، بلکہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اب ان کو ہم سے الگ کر دیجئے. بلکہ در حقیقت اپنی ہی خواہشات کی یہ لوگ پیروی کرتے تھے، یعنی وہ معبودین جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، دنیا میں ان کی عبادت کرتے تھے، اس بات سے ہی انکار کر دیں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حالانکہ دیکھیں کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس کو الہ بنایا ہے، وہی ان سے دور بھاگ رہے ہیں، وہی انکار کرنے والے ہو گئے ہیں کہ ہم تو ان کو الہ مانتے ہی نہیں. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی، کتنی اہم ترین بات رب کائنات نے یہاں پر بیان کر دی. پھر مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، ان کے شریکوں سے پہلے گواہی لے لی جائے گی، شریک پہلے ہی ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. پہلے جو ظاہر ہے ان سے مرتبے میں بلند، جن کو انہوں نے سوچ رکھا، سمجھ رکھا، بنا رکھا، ان سے بات لی جائے گی. پھر جب شریک بھاگ جائیں گے ان سے، تو پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ. وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، وہ شریک انہیں کوئی جواب نہ دیں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور انہیں وہ ہرگز جواب نہ دیں گے اور سب کے سب عذاب کو دیکھ لیں گے اپنی یقین کی آنکھ کے ساتھ، عین الیقین کے ساتھ وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے عذاب کو. کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش یہ ہدایت پا جاتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اس سے پہلے کی آیات میں توحید کے متعلق سوال تھا کہ تو اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں ان سے سوال کریں گے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ دوسری ندائے ثانی ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ دوسری ندا ان سے کی جا رہی ہے. پہلی ندا ہوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، دوسری ندا ہوئی ان کے لیے رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، کہ تمہیں وہ ہدایت دیتے تو ہدایت کا راستہ دکھاتے، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے کہ من دینک، من ربک، اور پھر آخری کیا کہ من رسولک، کہ تمہارا رسول کون ہے.
تیرا پیغمبر کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ مومن تو صحیح طریقے سے صحیح جواب دے گا، لیکن کافر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں، لا ادری لا ادری لا ادری، میں تو کچھ نہیں جانتا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن انہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں سوجے گا۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جسے وہ پیش کر سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہاں دلائل کو اخبار سے، یعنی اخبار سے تعبیر کیا گیا ہے، خبر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف اور صرف قصے کہانیاں ہی ہیں، جیسے آج بھی قبر پرستوں کے پاس صرف اور صرف من گھڑت کہانیاں ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک انشاءاللہ ویڈیو بھیجوں گی جس کے اندر آپ لوگ دیکھیے گا کہ جو لوگ سیون شریف جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کر کس طرح سے حج کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا اس کو۔ آپ اس ویڈیو کو، میں انشاءاللہ میں کوشش کر رہی تھی کہ میں کل سے بھیج سکوں، لیکن میں وہ نہیں بھیج سکی۔ انشاءاللہ میں آج ضرور آپ لوگوں کو ویڈیوز بھیجوں گی۔ آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر وہ جا کر کس طرح سے وہاں پر طواف کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آب زمزم کا پانی ہے، اور وہ پانی لے جاتے ہیں اور تمام کی تمام بیماریوں کی شفا ڈھونڈتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر آ کر غسل کیا، اور یہاں پر بال چھڑکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پانی، اور وہ پانی گرا اور وہاں پر موتی نکل آئے۔ نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں وہ نبیوں سے لوگ، نبیوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ویڈیوز بھیجوں گی، آپ ضرور وہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہمارے عقائد کتنے غلط ہیں، کہ کیا ہم پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو اتنی زیادہ گمراہیوں میں مبتلا ہیں، ہم ان کو صحیح دین کے بارے میں بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے، کیونکہ انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ سب کے سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے سے سوال ہی نہ کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا، فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ مَكَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتا کسی بھی کام کرنے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، اللہ تعالیٰ مختار ہے ہر کام کو کرنے پر، وہ کسی کا مشورہ اس کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہو، جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے جن لوگوں کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام کی تمام پاکی ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلندر ہے ان تمام کی تمام باتوں سے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ پھر میرے رب نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں میں جو باتیں موجود ہیں، جو جذبات ہمارے دلوں میں ہیں، جو خون کا اتار چڑھاؤ ہے، میرا رب وہ سب جانتا ہے۔ اور اللہ وہ وہی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی دوسرا ہے نہیں۔ اب وہ ذات ہے جس کے لیے تمام کی تمام دنیا میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہی ہیں، اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہی ہیں، اور تمام کے تمام کام، تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ جس طرح ہم نے کوئی فیملی کا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ گھر کے بڑے کی طرف فیصلہ، یعنی کہ فیصلہ جو ہے، باقی سب کی تو اپنی اپنی رائے موجود ہوتی ہے، لیکن اصل فیصلہ گھر کا بڑا ہی کرتا ہے، ہر فیصلے کو اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمام کے تمام فیصلے، احکامات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدياء أفلا تسمعون. پھر میرے رب نے کتنی خوبصورت بات یہاں پر کہی. میرے رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، قل ارأیتم، قل ارأیتم، کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے کہ رات ہی رات رہے، تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ اگر دن کی روشنی آئے ہی نہ، صرف رات ہی رات رہے، کوئی ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لا سکے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا کوئی ہے ایسا؟ تم اپنا کوئی ایک شریک لا کر دکھاؤ جو تمہارے پاس دن کی روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن بھی لا سکے۔ دن اور رات کی دونوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب کے سب لوگ آرام کر سکیں۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے، ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کا موقع نہ پاتا۔ جبکہ معاشی تگدو اور کاروبار، جہاں دنیا کے کاروبار کے لیے انسان نیند نہ کرتا بلکہ دنیا کے کاموں میں ہی ہمیشہ مگن ہی رہتا، اس کے بغیر انسان کو توانائی نہ ملتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف زندگی ہوتے تو سونے والوں کے آرام اور راحت میں ضرور خلل پڑتا اور لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے۔ ہمیں نہ معلوم ہوتا کہ کس کا کون سا سونے کا وقت ہے اور کون سا جاگنے کا وقت ہے، لیکن بدقسمتی سے اب ہم نے اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات بالکل ہی تبدیل کر دیے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں اس چیز کا بالکل اہتمام نہیں کرتے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ صبح سویرے جلدی اٹھتے ہیں، جو والدین جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے لیے بہت مشقت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں وہ بچے جو پوری پوری راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کو اڑاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ پوری پوری رات جاگتے ہیں، وہ ان والدین کی نیند میں خلل ڈالتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قدرت نے جو طریقہ ہمیں بتا رکھا ہے، ہم اسی طریقے پر کاربند ہوں اور وہی طریقہ اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار، اور کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور تم پر وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تم پر اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور تم پر قیامت تک کے لیے وہ رات ہی رات کر دے اور دن ہی دن کر دے، اور رات بالکل بھی نہ آئے قیامت تک کے لیے، اور رات نہ آئے، تو کوئی ہے جو تمہارے پاس رات کا سکون لا سکے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو تمہیں وہ جو رات کے اندر سکون ہے، خاموشی ہے، وہ لا سکے؟ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہاں پر دیکھنا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان نگاہوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ روشنی کس طرح سے اندھیرے میں تبدیل ہو رہی ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن اور رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی کو تلاش کرو، روزی کو دن میں تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تمام تمام نعمتوں کو حاصل کرو، آرام بھی کرو، اللہ کی عبادتیں بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں روشنی دی، رات کا اندھیرا دیا، جو کائنات کی جتنی بھی نعمتیں تمہیں عطا کی، وہ ساری کی ساری نعمتیں حاصل کرو، اور اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں صلاحیتیں اور توانائی اور جو کچھ بھی عطا کیا ہے، ان سب کا شکر ادا کرو۔ بدقسمتی سے ہم انسان صرف اور صرف پیسہ کمانے کی پریشانی میں ہی مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں پاتے۔
ہمیں صرف وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہو سکیں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے ساتھ شریک خیال کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں، جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے ساتھ میری مددگار ہیں، جنہیں تم نے میرے ساتھ الہ بنا رکھا تھا، وہ کہاں ہیں آج؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ وہ افطرا چھوڑتے تھے اللہ کے ساتھ سب ان کے پاس سے کھو جائے گا، سب کے سب ان سے دور ہو جائیں گے۔ اس گواہ سے مراد پیغمبر ہیں، یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے اور وہ گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے اور یہ اپنی دلیلیں پیش کریں گے، یعنی دنیا میں پیغمبروں کی دعوت اور توحید کے باوجود تم جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کی دلیل پیش کرو۔ یعنی وہ حیران اور ساکت کھڑے ہوں گے، کوئی جواب اور دلیل انہیں نہیں سوجے گا، اور ان کے کوئی کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ جو وہ افطرا کرتے تھے وہ سب کے سب ان سے دور ہو جائیں گے اور وہ کھو جائیں گے ان سے۔